ایک سوچ رکھنے والے لوگ مل کر بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اکیلا شخص کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک سوچ رکھنے والے، ایک ارادہ رکھنے والے، ایک ہی منزل رکھنے والے بہت سارے لوگ مل کر بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ایک اکیلا شخص نے کچھ نہیں کیا۔ ٹیم ورک، جب لوگ ملتے ہیں ٹیم سپرٹ ہوتی ہے، ٹیم ورک ہوتی ہے، لوگ ملتے ہیں لیکن سوچ ان کی ایک ہوتی ہے۔ ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں، ہم آہنگی ہوتی ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک سوچ کے ساتھ جب بہت سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ اس لیے جب تک ہم مل جل کے کام نہیں کریں گے، ٹیم سپرٹ نہیں ہوگی، ٹیم ورک نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کوئی بڑا ہدف حاصل نہیں کر سکتے، کوئی بڑی منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ منزل کا اصول تبھی ہو سکتا ہے جب سارے ایک سوچ کے ساتھ مل کے کام کریں۔ اور آج کل مل جل کے کام کرنا مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مل جل کے کام اس لیے نہیں ہوتا کہ دلوں کے اندر سختی آ گئی، ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے خیالات کا خیال نہیں کرتے، کوئی ایک بات کرتا تو فوراً اس کا رد کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہ دل کے اندر سختی ہے، دل کے اندر تنگی ہے، تو دل کو کھلا کرے، دل کو کشادہ کرے۔ دیکھیں، اختلاف رائے ہر بندے کا حق ہے، اس کی رائے کو احترام دینا چاہیے، اس کی بات کو سننا چاہیے۔ آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہے، وہ کوئی بات کرے تو فوراً اس کا رد نہیں کر دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے جس سوچ سے اس نے بات کی ہو وہ صحیح بات کی اور ہم اس کی سوچ کو پک نہ کر پائیں۔ تو مل جل کر تبھی کام ہو سکتا ہے جب دلوں کے اندر کشادگی آئے گی، ہم دوسرے لوگوں کی رائے کو احترام دیں گے، اس کی عزت کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کریں گے، تبھی جو ہے مل جل کے کام ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ دوسرے کی عزت نہیں کرے گا، اس کا خیال نہیں کرے گا، تو پھر ٹیم ورک نہیں ہو سکتا۔ تو ٹیم ورک کے لیے ضروری ہے کہ دلوں کے اندر سے کساوت اور سختی کو دور کیا جائے، دلوں کے اندر کشادگی پیدا کی جائے، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھا جائے۔